حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ، بس آخری واقعہ، حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ کہتے ہیں میں بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ حضرت حسن بصری چھوٹے موٹے کاروباری نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کون سی بات کر رہے ہو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم بھی پہنچو نا چاند پہ، تم کیوں نہیں پہنچے؟ کس نے کہا کہ دین کو چھوڑ کے ترقی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں، دین کو چھوڑ کے ترقی نہیں ہوگی، دین کو چھوڑ کے تنزلی ہوگی۔ صحابہ سے بڑا کاروباری کوئی نہیں تھا، صحابہ سے بڑا حکمران کوئی نہیں تھا، صحابہ سے بڑا دنیا میں لیڈر کوئی نہیں تھا، صحابہ سے بڑا جنگجو کوئی نہیں تھا۔ یہ سارے تربیت یافتہ تھے۔ میرے پیغمبر کے سیاست کرنی ہو، آؤ دین میں آؤ، تمہیں دین سکھائے گا کہ سیاست کسے کہتے ہیں اور سیاست کرنی کیسے ہے۔ تم نے جہاد کرنا ہے، آؤ تمہیں دین بتلائے گا جہاد کیسے کرتے ہیں۔ تم نے تجارت کرنی ہے، تمہیں دین بتلائے گا کہ تجارت کسے کہتے ہیں، تجارت کرنی کیسے ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک نے بڑی ترقی کر لی، پتہ کیوں ترقی کی ہے؟ تھے تو کافر، اسلام کے چند اصول اپنا لیے، بس اسلام کے اصول اپنا کے ترقی کی ہے، ورنہ تھے تو کافر۔ اسلام کے اصول اپنانے کی وجہ سے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غیر مسلم کے ملک میں جانا ہوا، وہاں بہت بڑی ایک کارخانہ تھا، فیکٹری تھی، انہوں نے ایک جملہ لکھ کے لگا رکھا تھا۔ جملہ تو ان کا تھا لیکن آپ غور کریں مفہوم وہ ہمارے دین کا ہے۔ کیا جملہ تھا؟ وہاں پہ کارخانے میں بڑا سارا جملہ لکھا ہوا تھا کہ بڑے کی مان کے چلو، بڑے کی نافرمانی نہ کرو، اگر بڑا غلطی پہ ہو تو پھر اس کے اصول کو دیکھو، اس کے اصول کو فالو کرو، اصول کو فالو کریں گے تو پھر ترقی ملے گی۔ یہ جملہ بڑا سارا لکھ کے اگر غیر مسلم لگا سکتا ہے تو مسلمان یہ جملہ دل میں کیوں نہیں بٹھا سکتا؟ اور یہ بات تو ہمارے رب نے قرآن میں کہی ہے کہ اللہ کی بات مانو، نبی کو فالو کرو۔ اگر کوئی نبی کا جانشین، کوئی مولوی، کوئی عالم دین اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، اس کے اصول قرآن کو دیکھو، نبی کے فرمان کو دیکھو۔ یہ بات تو ہمیں قرآن و سنت نے سمجھائی ہے۔ صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام انڈونیشیا چلے گئے۔ انڈونیشیا میں اسلام کیوں پھیلا؟ انہوں نے تجارت کی ہے، تجارت کی غرض سے وہاں پہ گئے ہیں اور ایسی تجارت کی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک ماننے والوں کا اور ایک نہ ماننے والوں کا۔ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اللہ نے ان کو وہ دے دیا جو ان کی مرضی تھی۔ نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا؟ تکبر میں مبتلا رہے، ہر وقت گھمنڈ میں مبتلا رہے، نبیوں کی تعلیمات کے مقابلے میں آ گئے، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کی چاہت پھر بھی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعا سمجھ بھی عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔